اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اف ولا تنہرہما صدقت یا رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما تمامی آبا و آواز بلند مل کے پڑھنے بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ. قرآن مجید کی بڑی معروف اور مشہور آیت مقدسہ کے دو لفظ آپ کے سامنے تلاوت کیے ہیں. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا ہے اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آپ سبھی احباب اس کا ترجمہ بڑے اچھے انداز میں جانتے ہیں. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ماں باپ کے سامنے اف تک نہیں کہنا. ہم اس سے یہ مراد لیتے ہیں کہ زبان سے کسی کے سامنے اف کرنے کو بس اف سمجھتے ہیں. امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس لفظ کی تفسیر کی تو آپ نے فرمایا کہ اگر ماں باپ اتنے بوڑھے ہو جائیں، اتنا بڑھاپا آ جائے کہ وہ بولو براز بھی بستر پہ کرنے لگ جائیں، اتنے ضعیف ہو جائیں، اور ماں باپ جب بستر پہ بولو براز کر دیں اور اولاد نے اگر اپنے ناک کے آگے کپڑا رکھ کے صفائی کی اور ماں یا باپ کے دل سے یہ خیال بھی گزر گیا کہ اولاد کو اس بدبو سے اذیت ہوئی ہے، تو آپ فرماتے ہیں یہ بھی لفظ اف میں شامل ہے. اولاد کو اتنی بھی رخصت نہیں ہے کہ وہ ناک کے آگے کپڑا رکھ لے، اور ماں باپ کے دل سے یہ خیال گزر جانا کہ اس کو اس بدبو سے تکلیف ہوئی ہے. امام راضی فرماتے یہ بھی لفظ اف ہے. پرانے وقتوں کے اندر جب بادشاہوں کے دربار میں لوگ نذرانہ لے کے جاتے تھے تو یوں کشکول بنا کے نہ بادشاہ کے سامنے پیش ہوتے تھے، اور بادشاہ اگر اس پر ہاتھ لگاتا یا اس کو اٹھا لیتا تو یہ تصور ہوتا تھا کہ یہ نذرانہ قبول ہو گیا. آج کے دور میں یہ سمجھنا تھوڑا آسان ہے، جیسے لوگ دین داروں کی خدمت کرتے ہیں، دیکھنے والے کو پتہ نہیں ہوتا کتنے ٹرانسفر ہو گئے ہیں، تو بندہ بڑے ادب سے ہاتھوں ہاتھ جھک کے تو ٹرانسفر ہو جاتا معاملہ سارا، دیکھنے والے کو علم نہیں ہوتا. تو بادشاہوں کے بارگاہ میں جب جاتے ہیں لوگ تو کشکول بناتے ہیں. دینداروں کی خدمت کرنی ہو تو ہاتھوں ہاتھ گھٹنوں کو ہاتھ لگا کے خدمت کر دیتے ہیں. لیکن جب باپ کا سایہ اٹھ جائے اور نظام بیٹوں کے ہاتھ میں آ جائے، اور اگر ماں جیب خرچ مانگے، ماں کا ہاتھ نیچے ہو، بیٹے کا ہاتھ دینے والا اوپر ہو، میں کہتا ہوں یہ بھی لفظ اف ہے. بادشاہوں کو نذرانے کشکول بنا کے، دینداروں کی خدمت ہاتھوں ہاتھ جوڑ کے، اور ماں یا باپ کا ہاتھ نیچے ہو اور تیرا ہاتھ اوپر ہو، اس سے بڑی تیرے مال میں اور کوئی بے برکتی نہیں ہو سکتی. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تو کل آمدن ماں کے سامنے باپ کے سامنے کشکول بناتا. خدا کی قسم ماں صرف ہاتھ بھی لگا دیتی تیری 7 نسلوں کو اتار دیتی. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ماں باپ کا لینے والا ہاتھ نیچے ہے، اور بیٹا جب کمانے کے قابل ہوتا تو ہاتھ اوپر کر لیا. میں ایک بات اس سے بھی آگے کرتا ہوں کہ ماں باپ صبح جلدی اٹھ جاتے ہیں، بیدار ہو جاتے ہیں، اور وہ صرف یہ انتظار کرتے ہیں کہ بیٹا اٹھے اور جیب خرچ دے تاکہ ہم گھر کا راشن لا سکیں. ماں باپ کا جلدی اٹھ کر بیٹے کا انتظار کرنا کہ وہ اٹھے اور پیسے دے، یہ بھی لفظ اف ہے. ہم نے یہ سمجھ لیا کہ صرف زبان سے اف کریں گے تو وہی اف ہے. ہماری بہت ساری حرکات ایسی ہوتی ہیں جو لفظ اف سے بڑھ کر ہوتی ہیں. جوان بیٹا جب ماں یا باپ کے سامنے سر مار لینا، وہ تو اپنے کمرے میں جا کے سو جاتا ہے، لیکن ماں باپ کو ساری رات اس تکلیف سے، اس اذیت سے نیند نہیں آتی کہ میرے بیٹے نے میرے سامنے سر مار لیا. آپ ایک لمحے کے لیے تصور کریں، مجھ سے لے کے آخری فرد تک جو شخص اپنے آپ کو بڑا قوی، بڑا مضبوط، بڑا طاقتور تصور کرتا ہے،
وہ اپنے ایک ہاتھ پہ 2 اینٹیں، صرف 2 اینٹیں ایک ہاتھ پر لے کر کھڑا ہو جائے، وہ زیادہ سے زیادہ کتنے منٹ کھڑا رہے گا؟ 5 منٹ کے بعد اس کی رگوں میں خون جمنا شروع ہو جائے گا اور اس کا ہاتھ شل ہو جائے گا، اس کا ہاتھ کام کرنے کے قابل نہیں رہے گا۔ یار یہاں پر مضبوط سے مضبوط جوان ایک پتھر 5 منٹ سے زیادہ نہیں اٹھا سکتا۔ آج اس ماں کو آنکھیں دکھاتے ہو جس نے 9 ماہ تک تیرا وزن اٹھا کے رکھا ہے۔ اس نے اپنے سگے ماں باپ کی خوشیاں چھوڑی کہ کہیں میرے لال کو اذیت نہ ہو، اس نے سگے بہن بھائیوں کا گھر چھوڑا، سگے بہن بھائیوں کی خوشیاں چھوڑی کہ میرے بچے کو اذیت نہیں ہونی چاہیے، اس نے خوشیوں کی خاطر لمبے لمبے سفر کرنے چھوڑ دیے کہ میرے لال کو اذیت نہ ہو۔ اور پگلے، جس ماں نے جس باپ نے تجھے بولنا سکھایا آج تو انہی پہ بولتا ہے، جنہوں نے تجھے بولنا توتلی زبان سے تجھے سکھایا کہ تم نے صحیح کیسے بولنا ہے، آج انہی کو آنکھیں دکھاتے ہو۔ تو ماں باپ کی اس سے بڑی توہین اور نہیں ہو سکتی کہ ماں باپ اولاد کے محتاج ہو جائیں۔ اور میرے نزدیک دنیا کا سب سے بڑا بد نصیب شخص وہ ہوتا ہے جس کی زبان کے ڈر سے اس کے ماں باپ اس کو کچھ کہنا چھوڑ دیں۔ جب ماں باپ کے دل میں یہ ڈر بیٹھ جائے نا کہ میں کہوں گی تو یہ مجھے آگے سے بولے گا، باپ کے دل میں یہ ڈر بیٹھ گیا کہ میں نے کچھ کہا تو بیٹا آگے زبان چلائے گا، اس شخص سے بڑا بد نصیب اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ ایک لمحے کے لیے سوچ تو صحیح، تجھے پالنے کے لیے تیرے باپ نے اپنے مالک کی گندی گالیاں بھی سنی ہوں گی، تجھے پالنے کے لیے تیرے باپ نے تپتی دھوپ میں بھی کام کیا ہے، تجھے پالنے کے لیے ٹھر ٹھراتی سردی میں تیرا باپ آور ٹائم لگایا کرتا تھا۔ اور جب باپ میں چلنے میں کی طاقت نہ رہی تو اس باپ کو آنکھیں دکھاتا ہے۔ اے نوجوانوں، باپ ایک سورج ہوتا ہے جس کی تپش بڑی ہوتی ہے، ہر وقت تپش ہوتی ہے، بات بات پہ جھڑکتا ہے، ڈانٹتا ہے، لیکن نوجوانوں اس جملے کو یاد رکھنا، جب باپ کا سورج غروب ہوتا ہے نا، پھر زندگی میں اندھیرے بڑے چھا جاتے ہیں، پھر کوئی مخلص مشورہ دینے والا نظر نہیں آتا۔ یہ صرف باپ ہوتا ہے، اس کی اپنی ٹانگوں میں چلنے کی طاقت نہ بھی نہ ہو، جب بیٹے کو پریشان دیکھتا ہے تو بھلا کیا کہتا ہے؟ پتر گھبرانا نہیں، تیرا پیو ہلی جیوتا ہے۔ خدا کی قسم باپ کے سوا کوئی نہیں کہتا۔ اس سے پوچھ کے دیکھو جس کو ہر سال باپ اپنے ساتھ لے کے جاتا تھا، آؤ قربانی خرید کے لائیں، اور جب بیٹا قربانی خرید تو لاتا ہے لیکن اگر پاس کھڑا ہو کے ذبح کروانے والا باپ نہ ہو، اس سے پوچھو باپ کی شفقت کیا ہوتی ہے۔ بندہ سارے محلے کو عید مل لے اور اپنی دہلیز پر آ کر اگر گلے لگانے والا باپ نہ ملے، اس سے پوچھو باپ کی شفقت کیا ہوتی ہے۔ جس کمرے میں ماں باپ صرف بیٹھتے ہیں نا، صرف بیٹھتے ہیں، ماں باپ کے جانے کے بعد اس کمرے سے بھی خوف آتا ہے۔ ہم نہیں جانتے کتنی برکتیں، کتنی رحمتیں ماں باپ اپنے ساتھ لے کے چلے جاتے ہیں۔ اس واسطے ان کی قدر تب ہوتی ہے جب ان کی چارپائی گھر سے اٹھ جاتی ہے۔ خدا کے واسطے ان کی زندگی میں ان کی قدر کرو۔ ماں یا باپ کو نہلاتے وقت ان کے پاؤں دھو کے پانی پینے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اب تصور کرو جس کی ماں بیٹے کے دبکے سے دب جاتی ہو، اس بیٹے نے زندگی میں کیا کمانا ہے؟ جس کا باپ بیٹے کے ڈر سے اس کو سمجھانا چھوڑ دے، سوچو اس بیٹے کی زندگی میں کیا ترقی ہو سکتی ہے۔ آپ یقین کریں بہت سارے لوگ اس وقت ترستے ہیں، کاش آج میری ماں ہوتی تو میں اس کو راضی کر لیتا۔ کتنوں کی مائیں ہیں جو ناراض ہو کے چلے گئی، کتنوں کے باپ ہیں جو سمجھاتے سمجھاتے چلے گئے، وہ ترستے ہیں، آج وہ قبروں کے نشان دیکھ کے روتے ہیں، کاش ابو ایک بار اٹھ کے مجھے سینے تو لگائے نا۔ وہ ترستے ہیں کہ آج میری ماں اپنی چادر سے میرا چہرہ تو صاف کرے نا۔ خدا کی قسم لوگوں کے پاس سب کچھ آ جاتا ہے، بعض اوقات حالات سخت ہوتے ہیں، ماں باپ ترستے ہیں، ایک وقت ہوتا ہے اللہ اتنا نوازتا ہے، گاڑی بھی آ جاتی ہے، بنگلہ بھی آ جاتا ہے، لیکن اس میں رہنے والے ماں باپ نہیں رہتے۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ماں کی یاد نے تڑپا دیا۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اپنے حجرہ نور سے عشاء کی نماز پڑھانے کے لیے باہر تشریف لائے، صحابہ سے مسجد نبوی بھری ہوئی ہے، حضور اپنے مصلی پہ کھڑے ہوئے اور ہچکی بند گئی، حضور کے آنسو بہنے لگے، حضور کی داڑھی مبارک تر ہو گئی، حضور زاروں قطار رونے لگے۔ صحابہ نے عرض کی آقا آپ کو کس چیز نے رلا دیا؟ اب میرے حضور کے جملے سنیں، کہا صحابہ
کاش آج محمد کی ماں زندہ ہوتی اور محمد عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوتا، سورہ فاتحہ پڑھ چکا ہوتا اور حجرے سے آواز آتی ابنی محمد، اے میرے بیٹے محمد۔ صحابہ خدا کی قسم محمد عشاء کی نماز کو توڑ کے ماں کے قدموں میں چلا جاتا۔ یار ماں تو وہ ہستی ہے جس کی یاد نے میرے رسول اللہ کو تڑپا دیا۔ آج ہم سب اویس کرنی کا نام بڑے فخر سے لیتے ہیں۔ آپ تصور تو کریں کیا تھا، رسول اللہ کا زمانہ بھی پایا، اس کے باوجود صحابیت کا شرف نہیں لے سکے۔ سارے تابعین مل جائیں تو وہ صحابی کے قدموں کی خاک تک نہیں پہنچ سکتے۔ افضل التابعین اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ کا زمانہ بھی پایا، اس کے باوجود صحابی نہیں بن سکے۔ صرف کیا تھا کہ ماں نے کہا تھا اویس چلے جاؤ، اگر وہ مل جائیں تو مل لینا اور اگر نہ ملے تو واپس آ جانا، کیونکہ تیری ماں کا تیرے سوا کوئی سہارا نہیں ہے۔ آپ تصور کریں رسول اللہ کی ملاقات کو چھوڑ دیا، صحابیت کا شرف چھوڑ دیا، ماں کی لاج رکھتے ہوئے واپس پلٹ آئے تو اللہ رب العزت نے اجر کیا دیا؟ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جبہ دیا جناب عمر جناب علی کو کہ جب تمہاری اویس سے ملاقات ہونا تو اس کو یہ محمد کا جبہ بھی دے دینا اور اس سے کہنا کہ محمد کی امت کی بخشش کی دعا فرمائے۔ یار وقت کے نبی اور سید الانبیاء جن کے پیچھے سب نے جنت میں جانا ہے، وہ کیا تعلیم دے رہے کہ جا کے اویس سے کہو کہ وہ میری امت کی بخشش کی دعا کرائے۔ کیوں کہ اس نے ماں کے لیے میرا مجلس بھی چھوڑ دیا، اس نے ماں کے لیے مجھے بھی ملنا آنا پسند نہیں کیا، کیونکہ ماں نے کہا تھا مل جائے تو ٹھیک ہے، نہ ملے تو پلٹ آنا۔ اے نوجوان، آج تیری ماں تجھے کچن سے بلا بلا کے تھک جاتی ہے اور تو موبائل نہیں چھوڑتا۔ آج تیرا باپ تجھے بلا بلا کے تھک جاتا ہے لیکن تو نہیں سنتا۔ ایک وقت ہوگا تو قبروں پہ جا کے بلائے گا لیکن ماں باپ نہیں بولیں گے۔ ساری زندگی ہم نہیں بولتے اور جب چار پائی پڑی ہو تو ہم چار پائی ہلا ہلا کے پوچھتے ہیں تو بولتا کیوں نہیں؟ یار جس وقت بولنے کا وقت تھا نا، کاش ان کو اس وقت بلایا ہوتا۔ تو ماں باپ ایسا درخت ہے جن کا پھل نہ بھی ہو سایہ ضرور ہوتا ہے۔ وہ پھل نہ بھی دے سکے، اتنے بوڑھے ہو جائیں، لیکن کم از کم وہ سایہ ضرور دیتے ہیں۔ اس واسطے جن کے والدین حیات ہیں وہ اس کو ایک بہت بڑی نعمت سمجھیں اور اس کی قدر کریں۔ خدا کی قسم بندہ بعد میں اس چارپائی کو دیکھ کے بھی روتا ہے۔ اس جوان سے پوچھ کے دیکھو نا کہ ماں نے بڑے چاؤں کے ساتھ اس کی شادی کی تیاری کی ہو، لیکن جب وہ دلہا بنا ہو تو ساتھ چلنے والی ماں نہ ہو، جب وہ دلہا بنا ہو تو سینے لگانے والا باپ نہ ہو، ساری خوشیاں بھی اس کے دامن میں ڈال دو تو ایک کہندا ہے کاش آج میرے ابا جی ہوندے، کاش آج میری ماں ہوتی تو وہ دیکھ کے کہتی میرا پتر کتنا سونا لگتا پیا۔ خدا کی قسم خوشیاں سبھی مل جاتی ہیں لیکن ماں باپ کا سایہ نہیں ملتا۔ اس واسطے ماں باپ کی قدر کریں اور اس نعمت کو سمجھیں جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے۔ جس دور میں ہم جی رہے ہیں ہر شخص عزت کا متلاشی ہے اور وہ اس تلاش میں ہے کہ اس کو عزت دی جائے۔ شوہر سے پوچھیں تو اس کی یہ خواہش ہے کہ بیوی اس کی عزت کرے، بیوی سے پوچھیں تو وہ یہ خواہش رکھتی ہے کہ شوہر اس کی عزت کرے، اولاد سے پوچھیں تو اولاد کی یہ خواہش ہے کہ ماں باپ ان کو ترجیح دے، اور ماں باپ سے پوچھیں تو ان کی خواہش ہے کہ اولاد ان کی عزت کرے۔ میں ایک جملے میں بات سمیٹنا چاہتا ہوں، ایک لمحے کے لیے صرف توجہ کریں۔ سب کی عزت بیان کس نے کی ہے؟ وہ صرف اور صرف مدینے والے رسول ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ بیوی کی کیا عزت ہے۔ اگر بیوی کو یہ حدیث پڑھائی ہو، سنائی ہو کہ شوہر کے بدن پہ اگر زخم بن جائیں اور اس سے پیپ بہتی ہو، بیوی اپنے ہونٹ لگا کے اس پیپ کو چوس بھی لے تو وہ مرد کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ جب دین پڑھایا نہیں تو عزت کیسی تلاش کرتے ہیں؟ دوسری طرف شوہر کو یہ حدیث پڑھائی ہو، میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ نور میں داخل ہوئے تو اماں عائشہ صدیقہ، صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی، مٹی کا پیالہ ہے پانی نوش کر رہی ہیں۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ کچھ پانی محمد کے لیے بھی چھوڑ دینا۔ اماں عائشہ نے کٹورے میں پیالے میں کچھ پانی چھوڑ دیا۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالہ لیا، پینے لگے تو رک گئے۔ فرمایا عائشہ یہ بتاؤ تم نے پیالے کے کس حصے پہ ہونٹ لگا کے پانی پیا ہے؟
پھر میرے محبوب نے اسی جگہ پہ ہونٹ لگا کے پانی پیا۔ آپ تصور کریں، بیوی نے وہ حدیث پڑھی ہو، شوہر نے یہ حدیث پڑھی ہو، بتاؤ جنت کا گوارا گھر بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ بتاؤ گھر کا ماحول جنت بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ آپ چاہتے ہیں آپ کی اولاد آپ کی عزت کرے، اس کو یہ دین پڑھاؤ۔ جب اس نے دین پڑھا ہوگا وہ سگے باپ کے آگے آگے نہیں چلے گا، باپ کے بیٹھنے سے پہلے بیٹھے گا نہیں، باپ کے روٹی کا لقمہ توڑنے سے پہلے وہ روٹی کا لقمہ نہیں توڑے گا۔ امام حسن پاک، حسن مجتبی سلام اللہ علیہ، آپ نے ساری زندگی ہوش سنبھالنے کے بعد اپنی والدہ سیدہ کائنات مخدومہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھایا۔ ایک دن سیدہ پاک فرمانے لگی، حسن بیٹا، ہماری خواہش ہے کہ آپ ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاؤ، لیکن آپ میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ توجہ کرنی، جب دین کی تربیت ہو اور دین جن کے گھر میں اترا ہو۔ امام حسن عرض کرنے لگے، اماں جی آپ کے ساتھ بیٹھ کر کھانا اس لیے نہیں کھاتا، ایسا نہ ہو روٹی کے کسی ٹکڑے پہ آپ کی نظر پڑ جائے اور حسن نے اگر وہ لقمہ توڑ لیا تو کہیں ماں کی بید بھی نہ ہو جائے۔ میں اس ڈر سے آپ کے ساتھ کھانا ہی نہیں کھاتا کہ آپ کی نظر روٹی کے کسی ٹکڑے پہ ہے اور حسن نے وہ لقمہ توڑ لیا تو کہیں ماں کی توہین نہ ہو جائے۔ اور میرے بھائی، جب نسلوں کو دین پڑھایا نہیں ہے نا تو عزت نہیں ملے گی۔ ماں باپ چاہتے ہیں کہ ان کو عزت ملے، اور بیوی چاہتی ہے اس کو عزت ملے، شوہر چاہتا ہے اس کو عزت ملے، تو ایک راستہ ہے، آؤ در مصطفیٰ پہ چلتے ہیں۔ وہ راستہ ایسا ہے سب کو عزت بھی مل جائے گی، اور یار در مصطفیٰ پہ صرف عزت نہیں ہے۔ ایک شاعر نے یہ جو سیڑھیاں ہیں نا اس کو کہتے ہیں زینہ۔ کیا کہتے ہیں؟ آپ اب آپ کی توجہ ہے، پیچھے والوں کو آواز آ رہی ہے؟ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ چلیں، سیڑھیوں کو کیا کہتے ہیں؟ زینہ۔ شاعر نے ایک مصرے کے اندر بتایا کہ در مصطفیٰ کیا ہے۔ شاعر کہتا ہے، کوئی چھت پہ چڑھ سکتا نہیں زینہ چھوڑ کے، کوئی چھت پہ چڑھ سکتا نہیں زینہ چھوڑ کے، اور کوئی خدا پا سکتا نہیں مدینہ چھوڑ کے۔ ہمیں تو خدا کا پتہ بھی در مصطفیٰ سے ملا ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک جب ان کے امتیوں نے ان سے پوچھا خدا ہے تو سب نے کہا ہاں خدا ہے۔ تو امتیوں نے پوچھا آپ کو کیسے پتا کہ خدا ایک ہے؟ سب نے ایک جواب دیا، ہمیں جبریل نے بتایا کہ خدا ہے۔ لیکن جب میرے محبوب سے پوچھا گیا آپ بتائیں خدا ہے، تو میرے محبوب نے فرمایا ہاں خدا ہے۔ تو پوچھا گیا آپ کو کیسے پتا کہ خدا ہے؟ تو میرے محبوب نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھے جبریل نے آ کے بتایا ہے کہ خدا ہے۔ پھر پوچھا کہ آپ کو کیسے پتا کہ خدا ہے؟ تو میرے محبوب نے فرمایا سب نبی یہ کہتے رہے کہ ہمیں جبریل نے بتایا ہے کہ خدا ہے، لیکن میں محمد سر کی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں باقی خدا موجود ہے۔ میں نے سر کی آنکھوں سے دیکھا ہے، کوئی چھت پہ چڑھ سکتا نہیں زینہ چھوڑ کر، اور کوئی خدا پا سکتا نہیں مدینہ چھوڑ کے۔ تو جس کو بھی عزت چاہیے اس کو در رسول پہ جانا پڑے گا۔ دین سے باہر جا کر کسی کو عزت نہیں ملے گی۔ آپ توجہ کریں، اگر کوئی امانت دار دکاندار ہو، وہ دین کے مطابق خرید و فروخت کرے، سارا محلہ کیا کہتا ہے؟ یار سودا عہدے کو لے کے آؤ، کیوں؟ وہ میرے نبی کے دین پہ عمل کر رہا ہے۔ یار جو دین پہ چلے گا عزت اس کو مل جائے گی۔ اور یار یہ دین اتنا کمال دین ہے، اتنا کمال دین ہے، جو جھوٹا موٹا دین سے آوے نا دین اس کو بھی عزت دیتا ہے۔ اور جو دین کا مخلص ہو گیا ہے، وہ ایک بندہ تھا نا چوری کر کے بھاگا، پکڑنے والے اس کے پیچھے پیچھے بھاگ رہے تھے، چور آگے آگے بھاگ رہا، پکڑنے والے پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہیں، آگے مسجد آ گئی، وہ چور مسجد میں داخل ہو گیا، سارے رکوع میں تھے، جا کے اس نے نہ وضو کیا نہ نیت کی، سیدھا رکوع میں۔ اب وہ پکڑنے والے آئے، انہوں نے دیکھا کہ سارے تو نماز پڑھے، چورے تھے آئے کو نہیں، وہ چلے گئے۔ جب اس نے جا کے سجدہ کیا نا تو ہاتف غیبی سے آواز، دیکھ تو جھوٹا موٹا ساڈے کو آیا تے اسی تیری عزت رکھی ہے، جی تو ساڈا ہو کے ساڈے کو آوے تو تیری کنی عزت ہوئے گی یار۔ خدا کی قسم، دین میں کوئی جھوٹا موٹا بھی آ جائے نا، دین اس کی 7 نسلیں تار دیتا ہے۔ سو جو مصطفیٰ کا خالص ہو گیا ہے، مصطفیٰ اس کو کتنی عزت دیتے ہوں گے یار۔ اس لیے جس کو عزت چاہیے نا اس کو در رسول پہ آنا پڑے گا، در رسول کے علاوہ عزت نہیں ہے۔ اس لیے جو چاہتا ہے کہ اس کا احترام ہو وہ در رسول پہ آئے۔
ماں ہے تو اس کو احترام ملے گا. کیا احترام ہوگا؟ بیٹا اس کے بیٹھنے سے پہلے بیٹھے گا بھی نہیں، وہ ماں کو پیٹ کر کے بھی نہیں چلے گا. آج ماں کلپتی ہے کہ بیٹا میری بات سنے، اور جب اس نے دین پڑھا ہوگا نا تو اس کو سبق یہ ملے گا کہ اگر تو نفل نماز پڑھ رہا ہے، فرض نہیں، اگر تو نفل نماز پڑھ رہا ہے اور ماں نے بلا لیا تو نفل توڑ کے ماں کی بات سن. جب دین، پھر بولے، گفتگو مکمل ہو گئی، بس آخری میری دو باتیں رہ گئی ہیں. عزت کب ملے گی؟ جب دین پڑا ہوگا. ہم سب کس لیے اکٹھے ہوئے ہیں؟ پھر بولیں ذرا، اصالِ ثواب کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ جو دنیا سے چلے گئے ان کی بخشش فرمائے. اب میں نے دو باتیں صرف آپ سے کرنی ہے، بیان جو میں نے کرنا تھا وہ کر لیا. اب دو باتیں میں نے آپ سے کرنی ہے. پہلی بات، ہم میں سے کون چاہتا ہے کہ اس کو مرنے کے بعد لوگ یاد رکھیں؟ سارے چاہتے ہیں. بھلا کس کو لوگ یاد رکھتے ہیں؟ جس کی اولاد نیک ہو، جس کے پیچھے کوئی نیک اولاد ہو، اس کو لوگ یاد رکھتے ہیں. اب جو دو باتیں میں نے مختصر بالکل آپ سے کرنی ہے، توجہ آپ نے رکھنی ہے. ہم سب نا اپنی نسلوں کو سب کچھ دے رہے ہیں، اپنی حیثیت، اپنی طاقت، اپنی اوقات، اپنی ہمت سے بڑھ کر اپنی اولاد کو دیتے ہیں. جو چیز ماں باپ کے پاس نہیں نہ ہوتی، اولاد اگر وہ مانگے تو ماں باپ ان کو وہ بھی دیتا ہے. حالانکہ ماں باپ کے پاس نہیں ہے، لیکن اولاد ضد کر بیٹھے تو اولاد کو دیتے ہیں. اور کتنا دیتے ہیں؟ بیٹی کو جب گھر سے رخصت کرتے ہیں نا تو قرآن کے سائے میں رخصت کرتے ہیں. نیچے بیٹی رخصت ہو رہی ہے، اوپر قرآن کا سایہ ہے. آپ کسی بھی ذی شعور بندے سے پوچھو قرآن کا سایہ کیوں کیا، تو وہ ایک ہی جواب دے گا، قرآن کے سائے میں بیٹی کو اس لیے رخصت کیا، قرآن کی برکت ہوگی تو بیٹی کی زندگی میں سکون ہوگا. یہی مقصد ہوتا ہے نا. حالانکہ یہ ویسے ہندوانہ رسم ہے. ہم کیونکہ کٹھے رہے ہیں، وہ گیتا کے سائے میں اپنی بیٹیاں رخصت کرتے تھے. میں منع نہیں کر رہا، لیکن میں نے صرف مثال دی کہ ہندوانہ رسم ہے، لیکن کر رہے ہیں اچھی بات ہے، منع نہیں کیا میں نے. قرآن کے سائے میں اس لیے رخصت کیا کہ قرآن کی برکت ہوگی تو بیٹی کی زندگی میں سکون ہوگا. آپ ماشاءاللہ سب ذی شعور بیٹھے ہوئے ہیں. یار قرآن سر کے اوپر ہو تو اتنی برکت ہے، وہ قرآن سینے کے اندر ہو تو کتنی برکت ہوگی. ہم نسلوں کو سایہ دے رہے ہیں، تعلیم نہیں دے رہے. بیٹی کو جہیز اتنا دیا، بعض اوقات بیٹے والوں کا گھر چھوٹا پڑ جاتا ہے اور بہت سارا سامان پڑوسیوں کے ہاں رکھنا پڑتا ہے. اتنا دیا کہ بیٹے والوں کا گھر چھوٹا پڑ گیا. نہیں دیا تو صرف نبی کا دین نہیں دیا، اس کے سوا سب کچھ دیا. اور نتیجہ بھلا کیا نکلتا ہے؟ جب ماں کی میت ہوتی ہے نا، وہی بیٹی بالیاں، کانٹے، چوڑیاں اتارنے کے لیے تو آگے آ جاتی ہے، ماں کو نہلانے کے لیے آگے نہیں آتی. میں جو مثال دینے لگا اس کے لیے آپ کی توجہ چاہتا ہوں. آپ نے اپنی نسل کو سٹینڈ کرنے کے لیے 1.5 کروڑ کا گھر بنا لیا، 50 لاکھ کی گاڑی لے لی، اللہ آپ کو اور دے. سوال میرا یہ ہے کہ جب باپ کی میت گھر کے صحن میں پڑی ہو، جوان 3-4 بیٹے بھی ہوں، اور وہ باپ کے سرانے کھڑے ہو کر کسی کو ٹیلی فون کریں کہ آ کر ابو کو غسل دے دو، میرا سوال اس باپ نے کمایا ہی کیا ہے؟ خدا کی قسم اس سے بڑا غریب بندہ ہی کو نہیں مرا. آپ کا 1.5 کروڑ کا گھر آپ کے کام آیا، 50 لاکھ کی گاڑی آپ کے کام آئی، اگر آپ کے بچوں نے آپ کو ہاتھ بھی نہیں لگایا. اس سے بڑا دکھ بھلا کیا ہے؟ باپ کے غسل کی اجرت 1000 روپیہ پڑتی ہے، 1000 روپیہ دے کے باپ کو غسل دلوایا جاتا ہے. اس باپ نے زندگی میں کیا کمایا جس کے بچوں نے اس کو مرنے کے بعد ہاتھ بھی نہیں لگایا؟ وہ ماں جو ساری زندگی بیٹی کا جہیز بناتی رہی، جب ماں گئی تو بیٹی نے اس کو ہاتھ ہی نہیں لگایا. خدا کی قسم اس سے بڑے غریب ماں باپ کوئی نہیں مرے جن کے مرنے کے بعد ان کے بچے ان کو ہاتھ بھی نہ لگائے. اور میرے بھائی، جس اولاد پر آپ کو مان ہے نا، میرے پتر، میریاں باواں، میرا مستقبل، اس جملے پہ توجہ کرنا. جس صابن سے ماں باپ کو نہلایا جاتا ہے نا، یہ تو وہ صابن اپنے گھر میں نہیں رکھیں گے. ماں باپ کے کفن کا بچا ہوا کپڑا اپنے گھر میں نہیں رکھیں گے. ماں باپ کے بدن سے جو کپڑے اترتے نا، اولاد یوں پکڑتی ہے، اس کو پورا ہاتھ بھی نہیں ڈالتی. کس اولاد پر گمان کر لیا آپ نے؟ کس اولاد پر بھروسہ کر لیا؟
صرف وہی اولاد آپ کے کام آئے گی جس کو آپ نے دین دیا ہوگا۔ باپ کے مرنے کے بعد اولاد کا جھگڑا ہوتا ہے، کس بات پر ہوتا ہے؟ پراپرٹی کے اوپر ہوتا ہے، وراثت کے اوپر ہوتا ہے۔ میرے پیسہ فرمایا کرتے بیٹا جھگڑا ضرور ہونا چاہیے، لیکن کس بات پہ؟ جھگڑا اس بات پہ ہو کہ ایک بیٹا کہے جنازہ میں پڑھانا ہے، دوجا کبھی نہیں میں پڑھانا، تیجا کبھی نہیں میں پڑھانا ہے۔ کہتے دیکھو باپ کو مرنے کا مزہ آیا کہ نہیں آیا یار؟ یہاں بیٹے جھگڑ رہے ہوتے ہیں وراثت کے اوپر، لیکن باپ کی میت کو نہلانے کے لیے غیر آتے ہیں۔ ایک جملہ کہنے لگا، ماشاءاللہ سارے مارکیٹوں میں بیٹھنے والے بندے ہیں، میری بات جلدی سمجھیں گے۔ نہلانے والا سگا بیٹا ہو، کیا بولا میں نے؟ اگر آپ اس جملے کی تھوڑی سی گہرائی میں جائیں گے تو سمجھ جائیں گے۔ نہلانے والا سگا بیٹا ہو، اللہ نہ کرے باپ میں کوئی عیب نکل آئے نا، ساری زندگی نہیں بتائے گا کہ میرا باپ ایسا ہو، اور نہلانے والا غیر ہو تو کبھی چھپائے گا نہیں۔ وہ جگہ جگہ کہے گا پاجی میت بڑی بھاری ہو گئی سی، شکل بڑی بگڑ گئی سی، بہو آن لگ پئی سی۔ سوچو نہلانے والا سگا بیٹا ہو، کسی کو بتائے گا میرا باپ ایسا تھا؟ او میرے بھائی، اپنا بتاتا نہیں، غیر کبھی چھپاتا نہیں۔ وہ جگہ جگہ بتائے گا کہ وہ یہ حالت ہوگی سی۔ ایک بات ہوگی، دوسری اور میری بالکل آخری بات، آپ اگر سکون والی موت چاہتے ہیں اپنی نسلوں کو دین دے دو، ورنہ غسل کے لیے بھی ترس جاؤ گے۔ میں آپ کو ایک جملہ دیتا ہوں، میری بات اگر بری لگ رہی ہے میں اپنی مثال دوں اینڈ تک۔ ایک لمحے کے لیے تصور کریں، ابھی ہمیں آنکھیں بند کرنی پڑ جائیں، بیٹا نہلانے کے قابل ہے؟ کفنانے کے قابل ہے؟ جنازہ پڑھنے پڑھانے کے قابل ہے؟ ماں باپ کے ساتھ سب سے بڑا دھوکہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی اولاد اس کے جنازے میں خاموش کھڑی رہے۔ اس سے بڑا دھوکہ ماں باپ کے ساتھ کوئی نہیں ہو سکتا۔ تصور کرو بیٹا جنازہ پڑھ سکتا ہے؟ یار جس نے آپ کی زندگی میں کبھی اللہ کی یاد میں یہ نہیں کہا ربنا اغفر لی والدی، اس نے آپ کے مرنے کے بعد آپ کے لیے پڑھنا ہے۔ آپ کے ساتھ دوسرا ظلم یہ ہوگا، یار میرا باپ ساری زندگی مشقت میرے لیے کرے، اپنے مالک کی گالیاں میرے لیے کھائے، اور جب میرے باپ کو ضرورت ہو تو میں لوگوں کے ترلے کروں کہ تم قرآن پڑھو، میں اپنے باپ کے لیے خود قرآن کیوں نہیں پڑھتا؟ میں سنی ہوں، ڈنکے کی چوٹ پہ سنی ہوں، اور بالکل کٹر سنی ہوں، لیکن میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اہل سنت کی طرف سے سب سے بڑا ظلم اپنے مرنے والوں کے ساتھ یہ ہوا کہ ہم نے اپنے مرنے والوں کو چند دیگوں میں بند کر دیا۔ ہم نے 2 دیگیں پکائی اور یہ سمجھ لیا ماں باپ کا حق ادا ہو گیا۔ ماں باپ نے اتنی مشقت سے ہمیں پالا ہو اور ہم نے 2 دیگوں میں ماں باپ کا حق ادا کر دیا۔ وہ چیلم پہ جاؤ، برسی پہ جاؤ، اتنی لمبی لمبی فہرست آتی ہے، اتنے لاکھ مرتبہ یہ، اتنے ہزار مرتبہ یہ، اتنے 100 مرتبہ یہ۔ میں نے ایک جگہ پوچھ لیا، میں کہا بھائی یہ بتاؤ اتنی لمبی پرچی لے کے آئے ہو، اس پرچی میں سے مرنے والے کے بچوں نے کیا پڑھا ہوا ہے؟ 6 بار مشورہ کرتے ہیں، محفل کتنے کرنی ہے، روٹی کی پکانی ہے۔ کیا کبھی اس بات پہ میٹنگ ہوئی ہے کہ سارے بہن بھائی مل کے ماں باپ کے لیے قرآن ہی پڑھ لیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں ماں باپ کو دیگوں کی ضرورت ہے؟ جو ظلم ہم کر رہے ہیں نا، اس ظلم کا بس نتیجہ سن لیں۔ اب ہم نا اپنی نسلوں کو رسم و رواج دے رہے ہیں، اس رسم و رواج کا نقصان بھلا کیا ہوگا؟ حدیث پاک سنیں پھر آپ کو سمجھ آئے گی۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اپنے مردوں کو دفن کر لو تو ان کی قبر پہ اتنی دیر ٹھہرو جتنی دیر میں ایک اونٹ ذبح کر کے اس کا گوشت بنتا ہے، اتنی دیر میں مردے کا حساب و کتاب ہو جاتا ہے۔ اب جب ماں اور باپ قبر میں حساب میں پھنسے ہوتے ہیں نا، بیٹا گلی میں چاول تقسیم کر رہا ہوتا ہے، جو بیٹی جنازہ اٹھتے وقت غم سے بے ہوش ہوتی ہے نا، ٹھیک 2 منٹ کے بعد وہ کیا کر رہی ہے؟ آنٹی بیٹھو روٹی کھا کے جانا۔ ہم نے اس سے بڑا بھی ظلم کوئی مرنے والوں پہ کرنا ہے؟ وہاں ماں باپ بیچارے حساب میں پھنسے ہوئے ہیں۔ میرے نبی پاک نے فرمایا جس جگہ اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے، اللہ کی رحمت کے فرشتے اپنے پر کھول کے اللہ کی رحمت سے اس جگہ کو گھیر لیتے ہیں۔ یار سوچو زمین کے نیچے ماں سے پوچھا جا رہا ہو بتا تیرا رب کون ہے، اوپر بیٹا بیٹھ کے کہہ رہا ہو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، بتاؤ ماں کی بخشش ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ یار وہاں ماں باپ بیچارے حساب میں پھنسے ہوئے ہیں۔
اور ہم ماں باپ کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ بیٹا گھر آ کے کیا سوچ رہا ہے؟ صبح چنے لینے جانا ہے، فروٹ منڈی فروٹ لینے جانا ہے، دیگوں کا سامان لینے جانا ہے، اور ماں باپ بیچارے وہاں حساب میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اس واسطے ان چیزوں کا خیال کرو یار، اپنی اولاد کو رسم و رواج سے نکال کے دین دے دو، ورنہ خدا کی قسم غسل کے لیے بھی ترس جاؤ گے۔ مرنے والے کا بیٹا اگر ڈاکٹر ہو تو جنازے میں زیادہ لوگ کون آئیں گے؟ پیچھے والے بھائیوں کو آواز آ رہی ہے؟ مرنے والے کا بیٹا اگر ڈاکٹر ہو تو جنازے میں زیادہ لوگ، انجینئر ہو تو، دکاندار ہو تو، اگر عالم دین ہو تو، حافظ قرآن ہو تو، آپ ایک مولوی ڈھونڈ رہے جنازہ پڑھانے کے لیے، جہاں تک نگاہ اٹھاؤ کے سارے قرآن پڑھنے والے ہوں گے۔ یار 300-400 بندہ جس کے سینے میں قرآن اور حدیث ہو، سارے کہہ رہے اللہ انہوں بخش دے، اللہ انہوں بخش دے۔ سناؤ مرنے کا مزہ آیا کہ نہیں آیا یار؟ مولا علی فرمایا کرتے تھے جب کسی سے دوستی لگاؤ اس بات کو یاد رکھنا تم اپنے جنازے کی پہلی صف جمع کر رہے ہو۔ جیسے تمہارے دوست ہوں گے ویسی تمہاری جنازے کی پہلی صف ہوگی۔ آپ ایک سوال مجھے بتائیں، کسی کے آنسو ہماری بخشش کروا لیں گے؟ ایک بندہ ہچکی لے کے رو رہا ہے ہمارے جانے پہ، کیا اس کی ہچکی ہماری بخشش کروا رہی ہے؟ اور میرے بھائی ہچکی لینے والے بہت ہوں گے، قرآن پڑھنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اس واسطے ان باتوں کو تھوڑا سا دل میں جگہ دو۔ ایک بندے نے شادی ہال بنایا ہے، جب تک شادی ہال ہوگا اس کی پرافٹ آتی رہے گی، شادی ہال ختم کر دیا، پرافٹ بھی۔ مطلب کیا ہوا؟ جب تک چیز ہو تب تک اس کا فائدہ، جب چیز ختم تو فائدہ بھی۔ اگر آپ اس جملے کو سمجھ لیں گے تو آپ کی زندگی میں کام آئے گا۔ جب تک چیز باقی ہو تب تک اس کا فائدہ، اور جب چیز باقی نہ رہے تو فائدہ باقی۔ ہم جو اصالِ ثواب کے لیے کھانا پکاتے ہیں نا، اس کا ثواب مرنے والے کو ضرور پہنچتا ہے، بالیقین پہنچتا ہے، لیکن بھلا کب تک؟ جب تک کھانے والے کو ہضم نہ ہو جائے۔ جب ہضم ہو گیا تو ثواب ختم۔ کیوں کہ چیز باقی، ثواب بھی باقی۔ جیسے ایک بندے نے مسجد میں ایک پنکھا لگا دیا، پنکھا 20 سال چلا، 20 سال اس نے نمازیوں کو ہوا دی، جس کے نام کا لگا تھا اس کو ثواب۔ 20 سال بعد پنکھا جل گیا، اس کو اتارا سٹور میں رکھ دیا تو ثواب بھی، کیونکہ چیز باقی تو ثواب بھی باقی۔ ہم جو کھانا پکاتے ثواب ہے، بالکل ہے، لیکن کب تک ہے؟ جب تک کھانے والے کو ہضم ہو گیا تو ثواب بھی۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو ایک اصالے صاحب میں بتاؤں؟ پھنسے بندے نے سبحان اللہ کہنا، اور کی کہنا بچارے نے یار؟ تہاڈی سبحان اللہ تے بھی سبحان اللہ، تہاڈی سبحان اللہ تے بھی سبحان اللہ، ٹھیک ہے؟ ایک اصالے صاحب میں بتاتا ہوں، آپ اپنے والدین کے لیے یہ اصالے صاحب کریں، قیامت تک اس کا ثواب جاری رہے گا۔ کیا خیال ہے؟ کس کس کو منظور ہے؟ جدو میں دسنا تو ادھے تھلے رہے انہوں نے، پھر سوچ لو، وہ پھنس جاؤ گے چنگے رہو گے، نہ چکو۔ کون کون کرنے کے لیے تیار ہے؟ میں وعدہ لے لینا، پھنس جاؤ گے۔ چلے پہلے سن لیں، بعد میں اگلی بات کرتے ہیں۔ اصالِ ثواب ایسا ہے کہ آپ چلے جائیں، آپ کی نسلیں چلی جائیں، ان کی نسلیں چلی جائیں، آپ کے ماں باپ کا ثواب نہیں رکے گا۔ کرنا چاہتے ہیں؟ ماں باپ نے اتنی مشقت کی، ایسا اصالِ ثواب تو آپ اب جملے پہ توجہ کریں۔ آپ اپنے بچوں میں سے ایک بچے کو، کتنے؟ دین پہ لگا دیں۔ ایک بچہ آگے 10 کو دین پڑھائے گا، 10 آگے 100 کو، 100 آگے 1000 کو۔ میرے نبی کا بھلا کیا فرمانا ہے کہ تب تک قیامت نہیں آنی جب تک میرا دین ایک ایک جھونپڑی میں بھی داخل نہ ہو جائے۔ مثال کے طور میں آپ کو بات آسان، جس نے مجھے پڑھایا، میں بول یہاں رہا ہوں ثواب، جس نے اس کو پڑھایا، جس نے اس کو پڑھایا، جس نے ثواب اوپر تک، جس کو میں نے پڑھا دیا ہے، وہ جہاں بھی بولے گا، جہاں بھی پڑھائے گا ثواب، آگے وہ جس کو پڑھائے گا ثواب، آگے وہ جس کو پڑھائے گا۔ مجھے گزرے چاہے 500 سال ہو جائیں لیکن میرا ثواب ختم ہے۔ کیوں؟ کہ میں نے عالم تیار کر دیے، میں نے بچے تیار کر دیے، وہ آگے بچے تیار کریں گے، وہ آگے تیار کریں گے، اور نبی پاک کا دین قیامت تک کے لیے دین ہے۔ آپ نے ایک پودا لگایا، میں مثال اور دیتا ہوں، یہ جتنے درختوں کا ہم سایہ لیتے ہیں ہم نے لگائے تھے؟ کس نے لگائے تھے؟ ہمارے
بڑوں نے سایہ کون لے رہا ہے، اور جو ہم لگائیں گے آنے والے. آپ نے ایک بچہ دین پہ لگایا، ایک بچے نے صرف 10 بچے پڑھائے ساری زندگی، 10 نے آگے 100، 100 نے آگے 1000، 1000 نے آگے 2000. آپ تصور کرو قیامت تک دین چلتا رہے گا. 1,00,000 اگر عالم بن گیا اس کے پڑھانے سے، تو سوچو 1,00,000 علماء کا قرآن اور حدیث کس کے کھاتے میں گیا؟ جس نے پہلے بچے کو. اور اگر آپ نے یہ پودا لگایا، آپ کہیں بھی ہوں، اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ بچہ ساتھ ڈاکٹر نہ بنے، انجینئر نہ بنے، ایسا نہیں کہ دین تنگ نظر ہے. خدا کی قسم جو تنگ نظر ہو وہ دیندار ہی نہیں ہوتا. کیوں؟ میرے نبی کا دین سینے کھولتا ہے، اور نبی کا دین اور بندہ تنگ نظر ہو ایسا ہو ہی نہیں سکتا یار. نبی پاک کا دین تو جہاں جہاں سے گزرتا ہے ہر چیز کھول کے رکھ دیتا ہے. تنگ نظری تو دین میں ہے ہی نہیں ہے. بچوں کو ڈاکٹر بنائے، انجینئر بنائے، لیکن ایک بچے کو ساتھ عالم دین بھی بنائے. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ خاندان میں ایک ڈاکٹر ہو، سارا خاندان اس سے فائدہ اٹھاتا ہے. ایک وکیل ہو، پورے خاندان میں کیس ہو تو وکیل صاحب. ایک انجینئر ہو، پورے خاندان سے نقشہ بنانا ہو انجینئر صاحب. ڈاکٹر ایک ہو، ڈاکٹر صاحب. اور اگر ایک عالم دین ہو تو آپ کا کیا خیال ہے؟ جب بھی کوئی جائے گا اس کی میت غسل کے لیے ترسے گی. اگر دین نہ دیا، خدا کی قسم غسل کے لیے بھی ترس جائیں گے. اپنی نسلوں کو دین دیں، دین، رسم و رواج نہ دیں. کھانا آپ کی طاقت 10 لاکھ کی ہے، پکائیں، دین منع نہیں کرتا، لیکن اپنے بڑوں کے لیے کم از کم ایک سپارہ قرآن کا تو پڑھے نا یار. نماز کے 2 نفل تو پڑھے نا یار، تاکہ ماں باپ کو ٹھنڈ پڑے. اس واسطے میں نے گفتگو میں 2 باتیں کی ہیں. پہلی بات کہ ماں باپ اللہ کی ایک نعمت ہے، اور کتنی بڑی نعمت. اللہ نے جہاں جہاں اپنی عبادت کا حکم دیا ہے نا، ساتھ ساتھ ہی ماں باپ کے ادب کا حکم دیا. اللہ نے اپنی عبادت کے ساتھ ماں باپ کو رکھا ہے. اور دوسری بات میں نے کیا کی؟ دین نہ دیا تو غسل کے لیے بھی 1,000 روپیہ اجرت پڑے گی. تو کیا خیال ہے کون کون دین دے رہا؟ پھر ادھے بندے تو گھٹ گئے بھائی والی گل ہی. چلے اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت دے. آپ اس کا فائدہ، کچھ پرافٹ ایسی ہوتی ہیں، بندہ بھلا کیا کہتا ہے میں ایہو جا کاروبار کرنا کہ میری نسلاں بھی کھان. آپ کاروباری بندے میری بات جلدی سمجھ جائیں گے. میں بھی تہاڈی کمپنی دا ہی یار. کاروباری بندہ کیا کہتا ہے؟ ایسا بزنس کرو کہ آنے والے بھی سکون نہ بہ کے کھان. یہ ایسی انویسٹمنٹ ہے، اس کی پرافٹ قیامت تک ختم نہیں ہونی، اور قیامت والے دن بھی ختم نہیں ہونے. اس واسطے اپنی نسلوں کو دین دیں. دین نہیں دیں گے تو غسل کے لیے بھی ترسیں گے. اب جس کے جی میں آئے وہ حاصل روشنی کرے. اب جس کے جی میں آئے وہ حاصل روشنی کرے. ہم نے تو دل جلا کے سر عام کر دیا. وما علینا الا البلاغ.